جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پروگرام طلب خیر میں السلام علیکم۔ دعاؤں کے ساتھ آپ آباد رہیں۔ کافی دن کی غیر حاضری کے بعد حاضر ہیں آپ کے، اور نام رب العزت، وہ رب العالمین کے اس پاک و پاکیزہ نام سے جو ہر شرک سے پاک ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں اس ذات رب دو جہاں کے اس سے۔ ناظرین، آج ایک حدیث رسالت مآب ہے۔ اس حدیث کے پس منظر میں یہ کہ جیسے چاروں طرف سے فتنوں نے زور پکڑا ہوا ہے جی، اور حضور کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا فتنوں میں گھر جائے گی، ایک فتنے میں نہیں، کئی فتنوں میں گھر جائے گی۔ یہ حدیث ہے سرکار دو عالم حضرت جناب سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی، یہ حدیث ہے کہ فتنوں میں گھر جائے گی دنیا۔ اور کیا ہوگا کہ ایک فتنے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ایسے کر کے کئی فتنے جو ہیں انسان کو گھیر لیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس طرح فتنہ تو اس میں سے نکلنے کا مطلب، اس میں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو حضور نے یہ نکلنے کا، تو میں نے مخرج پوچھا۔ مخرج کہتے ہیں کسی چیز سے میں سے نکلنے کے لیے، کہ اخراج، کہ باہر جانے کا، اس سے مخرج اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہوگا۔ تو جناب ختمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مخرج فقط قرآن ہوگا، اور قرآن کے ساتھ جب آپ قرآن کا سہارا لیں گے تو اس کے سامنے ایک تصویر ہوگی میرے فرمان کی، کیا؟ قرآن و اطرتی، کہ میرے اہل بیت اور قرآن۔ ٹھیک، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب دیکھیں نا کہ ایسے فتنے زور پکڑ رہے ہیں، اس وقت آپ نے قرآن کے ساتھ لو لگانی ہے، قرآن کو اپنے تن من دل میں بسانا ہے۔ آپ نے جو راہ لینی ہے، آپ نے یہ کہ اے رب العالمین، یہ تیری سچی کتاب ہے، مجھے اس میں سے راستہ دے، تیرا اس میں ارشاد ہے کہ لوگوں میری طرف آؤ۔ کیا ہوگا جب میری طرف آؤ گے؟ تو میں تمہیں آسانیاں دوں گا، میں تمہیں مشکلوں میں سے نکالوں گا۔ جب مشکلوں میں سے، جب اس میں پھر توسل ایک ذریعہ بنتا ہے، ایک وسیلہ بنتا ہے۔ وسیلہ جو بنتا ہے وہ ذات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آپ قرآن کی آیات کو اور فرمان رسول کو، کہ پھر آپ دیکھیے گا آل محمد کے فرمان کو دیکھیے گا، پھر اس میں کیا چیز ارشاد ہے کہ ایک کوئی فتنہ، کوئی کسی قسم کا طاغوت ہے، کوئی بھی ہے، دجالی فتنہ ہے، طاغوتی فتنہ ہے، جو بھی ہے، اس میں ہمیں قرآن نے کیا کہا اور آل محمد نے کیا فرمایا، اور اس وقت آپ سہارا لیجئے قرآن کا۔ اب اسی طرح ہی اب جو معاملات میرے پاس، اب یہ جو پچھلے دنوں اتنی لمبی غیر حاضری رہی، اس غیر حاضری میں یہ تھا کہ لوگوں سے روابط تھے، اور جن عرصے سے ملنا چاہ رہے تھے ان کے ملنے کے لیے وہ ٹائم تھا جی، نکالا تھا، تو جس پہ میں پروگرام نہ کر سکا۔ اب ایسی چیزیں آ گئی۔ دیکھیے، بیماریوں میں گرنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے سہل پسندیاں بھی تو فتنہ ہے۔ ایسے معاملات میں حیران ہو گیا ان لوگوں کو سن کے، دیکھ کے، کہ اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی، اب یہ دیکھیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ انسان پہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، میرے بندے پہ خدا نہیں چاہتا کہ میرے بندے پہ کوئی مشکل اور پریشانی آئے، نہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے انسان، ہم تیری مشقت، تیری طاقت سے بڑھ کے تجھ پہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جو پریشانیاں، جو گردش ایام، جو چیزیں یہ آتی ہیں، یہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، اور پھر اس احتساب کرنے کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو آئینہ کلام الہی میں دیکھیے گا۔ جب آپ اس میں دیکھیے گا تو اس میں پھر کہیں پہ بخشش کے لیے استغفار کا حکم ہے، کہیں پہ تسبیح و تمہید کا حکم ہے، کہیں پہ حمد و ثنا کا حکم ہے،
کہیں پہ پکارنے کا حکم ہے، کہیں پہ اے انسان تو مجھے پکار، میں تیری ہر مشکل کو دور کروں گا، ہر پریشان۔ یہ طلب خیر پروگرام ہے نا ہمارا، اور طلب خیر میں ہم یہی چیز ہے کہ قرآن سے آپ کو راستہ نکال کے دیتے ہیں۔ اب اس میں سے اب کچھ لوگ ایسے ہیں، آج ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ پچھلے جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا، اس سے 12-13 دن پہلے کا، اسے ہم جوڑ لیتے ہیں آگے، کیونکہ اس میں ذکر تھا جو لوگ پریشان تھے، باہر جانا، پیسے پھنسا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یوں ہو گیا جی، ہم نے باہر جانا تھا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس راستے کو میں نے قرآن سے نشاندہی، قرآن سے میں نے کہا یہ راستہ ہے، اللہ سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے گا، اور آپ اس مشکل میں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا۔ اللہ نے عقل سلیم دی ہے، انسان کو عقل عطا کی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو تھا، آج کے استخارے، جتنے استخراج ہیں آج ان کے لیے ہیں۔ آج کن کے لیے؟ آج جنہوں نے اپنی بیماریوں کو پوچھا ہے جی۔ اب مجموعی طور پہ جواب دے رہا ہوں میں یہ، اب بیماری میں اب کیا ہے کہ، اور ارشاد ہے جناب سرکار ختم سرکار دو عالم کا جی، سورہ فاتحہ یہ وہ عمل ہے، سورہ فاتحہ اس میں وہ طاقت ہے کہ اگر یہ مردے پہ پڑی جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیجئے گا؟ اب جتنے لوگوں کے سوال آئے ہیں نا، وہ ایسے کیجئے گا۔ اب کسی نے کہا میرے والد بیمار ہیں، بائی پاس ہے، کسی نے کہا کہ سٹنٹ ڈلنے ہیں، کسی نے کہا کہ لیور کا پرابلم ہے، کڈنیز کے زیادہ مسائل آئے ہیں، یہ چیزیں جی۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے کیجئے گا، جو بھی مریض کے پاس آتا ہے وہ ایسے کرے کہ 72 مرتبہ سیدھا ہاتھ پکڑ کے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے۔ یقین جانیے گا جو عیادت کے لیے آتے ہیں، کوئی تو صاحب مستجاب دعوات تو ہوگا، کوئی تو ہے نا جس کی دعا قبول ہو جائے گی، پتہ نہیں اللہ جانے کس کی سن رہا ہو خدا کی ذات بھی۔ تو اس طرح کر کے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب جنہوں نے اپنے دل کے آپریشن کا پوچھا ہے، بائی پاس کا پوچھا ہے، جنہوں نے اپنے سٹنٹ کا پوچھا ہے، جنہوں نے کڈنیز کا پوچھا ہے، لیور کا پوچھا ہے، لیور کے 1-2 باتیں آئی ہیں ٹرانسپلانٹ کے کیس کے، وہ جی، اور وہ ہو چکے ہیں جی، وہ الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے، زندگی ہے جی ان کے جی۔ اور 2-4 ایسے ہی کینسر کے آئے تھے کہ اور وہ میں حیران یہ ہوا کہ علاج کسی جگہ کا ہو رہا ہے اور نشاندہی کہیں ہو رہی ہے، اور کینسر کے جراثیم کسی اور جگہ پہ ہیں جی۔ تو پھر ان کے لیے یہی تھا کہ سورہ رحمان، اور جو ان تک آ سکے، ان کا جی وہاں جا نہیں سکتے، ٹائم ہوتا ہے جی۔ میں نے کہا جو بھی ٹائم ملے تو آپ ایسے کیجئے گا، سورہ فاتحہ 72 مرتبہ آپ بھی ایسے کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سلامتی رکھے، بیماری سے دور رکھے، پریشانیاں سے دور رکھے، خدا بندہ کریم آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، خدا بندہ کریم میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے، اور 72 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ ہی والسلام دعا گو۔